بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے۔ تو قبر کی تیاری کرو، مرنا ہی ہے، نہیں پڑھو گے نماز تب بھی مرنا ہے، پڑھو گے تب بھی مرنا ہے، ہمیں یہاں رہنا نہیں ہے۔ کم سے کم یہ تو سوچو، ہندوستان میں جب انگریزوں کی حکومت تھی، اب انگریز لوگ ہندو اور مسلمان دونوں کو پریشان کرتے تھے، تب ہندو اور مسلمان مل کے انگریزوں سے جہاد کیے، انہی میں 16,000 عالموں کو انگریزوں نے قتل کیا تھا۔ 16,000 عالم قتل ہوئے تھے، انہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا اور جہاد میں آگے بڑھے، جس میں سے 2 مولانا بہت مشہور ہیں ادھر، ایک تو خیر آباد سیتاپور کے مولانا فضل حق صاحب، ان کو انگریزوں نے کالا پانی بھیج دیا، وہیں بیچارے ختم ہو گئے، اور ایک مولانا مراد آباد کے تھے کفایت اللہ، ان کو انگریزوں نے پھانسی دیا۔ جب پھانسی پہ حضرت کفایت اللہ مراد آبادی کو انگریزوں نے چڑھایا تو انگریزوں نے پوچھا تھا کفایت اللہ آج تمہارا آخری وقت ہے، کوئی تمنا کوئی آرزو ہے؟ تو کفایت اللہ نے کیا کہا تھا؟ یہ نہیں کہا تھا میری بیوی کو بلا دو بات کر لیں، بچوں کو بلا دو دیکھ لیں، بلکہ کفایت اللہ نے کہا تھا اے انگریزوں آخری وقت میری خواہش ہے کہ کچھ شعر تم کو سنا دیں۔ کہا سناؤ؟ تب کفایت اللہ نے کہا تھا انگریزوں تم مجھے پھانسی دے رہے ہو، سمجھ رہے ہو کہ ہم کفایت اللہ کو مار دیں گے اور ہم پوری دنیا میں ہمیشہ رہیں گے، تمہیں بھی مرنا ہے ہمیں بھی مرنا ہے۔ کہا تھا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اے انگریزوں نہ تم رہو گے نہ دنیا رہے گی، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیروں باغ میں کوئی دم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ رہنا کسی کو نہیں ہے، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو۔ آج ہم لوگ پوشاک پہ ناز کرتے ہیں، بولو کپڑا بڑھیا ہو گیا تو کپڑے پہ ناز، ہماری ماں بہنیں بہت سی ہیں زیور اچھا پہن لیا بڑھیا کپڑا پہن لیا تو دوسری بہنوں کو گری نگاہ سے دیکھتی۔ قرآن فرماتا ہے وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاء، کوئی عورت کسی عورت کو گری نگاہ سے نہ دیکھے، عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، ہو سکتا ہے وہی عورت تم سے بہتر ہو جس کو تم گری نگاہ سے دیکھ رہی ہو۔ کپڑے پہ ناز نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہماری ماں بہنوں کی عادت ہے بڑھیا کپڑا مل جائے، جیسے آج زمانے میں یہ چلے تھے گرارا، تو گرارا پہنی ہے تو کوئی ایسے اٹھائے کے چلی، لاگا تھے انسان نہ ہو کوئی بونڈر ہوا ہو تو بوڑا لے۔ اے میری ماں بہنوں وہ لباس پہنو جس سے گھمنڈ ظاہر نہ ہو، گھمنڈ کرنا تکبر کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ ان کے لڑکے محمد بن حنیفہ نے پوچھا کہ ابا حضور کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ تو فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ کہا ان کے بعد؟ کہا حضرت عمر کا۔ کہا ان کے بعد تو آپ کا درجہ سب سے بڑا ہے؟ تو حضرت علی فرماتے نہیں نہیں، میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، میں عام مسلمانوں میں سے
ایک مسلمان ہوں، عام جیسے آپ لوگ بیٹھو اسی میں سے ایک حضرت علی فرماتے کہ میں بھی ایک ہوں۔ بتاؤ یہ انکساری کا عالم، جبکہ حضرت علی کا درجہ کتنا بلند ہے۔ لکھا ہے کہ حضور کے زمانے میں مدینہ میں مسجد نبوی کے آس پاس جتنے مکان بنے تھے ان سب مکان والوں نے اپنے اپنے مکان میں کھڑکی لگائی تھی مسجد کی طرف، کس لیے کہ ہم لوگ گھر میں ہوں گے اور حضور مسجد میں آئیں گے تو ہم لوگ اپنے گھر میں رہ کر حضور کو دیکھا کریں گے۔ صرف حضور کی زیارت کے لیے مدینہ والوں نے اپنے اپنے مکانوں میں روشن دان لگائے تھے کہ ہم حضور کی زیارت کریں گے، کیونکہ حضور کا چہرہ ماشاءاللہ کیا چہرہ ہے سرکار کا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کہ حضور کا چہرہ سورج ہے کہ چاند ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند بھی کہنا غلط، سورج کہنا بھی غلط۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف ہے مشک خوتا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سرکار کی جو زلفیں تھیں ایسی مہکا کرتی تھیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسی مہک کہ لگتا تھا کہ مشک ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ زلف کو مشک سے تشبیہ دینا یہ بھی غلط، مشک میں خوشبو آئی ہے تو نبی کے وسیلے سے آئی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا کلام۔ اور پھر ہم لوگوں کو فرماتے ہیں کہ رزق خدا کھایا کیا اور فرمان حق ٹالا کیا۔ اللہ کی روزی ہم سب کھا رہے ہیں اور خدا کا فرمان ٹالتے جا رہے ہیں۔ رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، اور شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ نبی کا شرم اور نہ خوف خدا۔ اس لیے لوگوں میں پھر کہتا ہوں کہ گھمنڈ نہ کرو۔ مدینہ کے لوگوں نے کھڑکیاں لگائی تھی حضور کو دیکھنے کے لیے، ایک ٹائم آیا کہ حضور نے منع فرما دیا کہ کھڑکی سب بند ہو جائیں، تو سب کھڑکیاں بند ہو گئی۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے سگے چچا ہیں، میں آپ کا سگا چچا ہوں، ہماری کھڑکی بند ہو گئی، سب کی کھڑکیاں بند ہو گئی، لیکن علی آپ کے چچا بھی نہیں ہیں، آپ کے چچا کے لڑکے ہیں اور علی کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں چچا علی کی بات نہ کرو، علی منی وانا من العلی، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، یہ شان ہے حضرت سیدنا علی شیر خدا کی، لیکن پھر بھی کہتے ہیں میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ اس لیے آدمی کو نہ اپنے علم پہ ناز کرنا چاہیے، نہ اپنی دولت پہ، نہ اپنی عبادت پہ، بلکہ ہمیشہ انسان کو متواضع ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ شادی کا موقع ہے، شادی ہونے والی ہے، ولیمہ ہوگا۔ ولیمہ میں حضور نے فرمایا، حدیث پاک ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، شر الطعام طعام الولیمہ، حضور فرماتے ہیں کھانوں میں سب سے بدتر کھانا ولیمہ کا ہے۔ کون ولیمہ؟ الذی یدعى لها الاغنیاء، وہ ولیمہ جس میں مالداروں کو تو بلایا جائے، وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءَ، اور فقیروں اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے، جس میں غریبوں کو نہ پوچھا جائے، وہ ولیمہ سب سے بدتر ولیمہ میرے نبی نے فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں جہاں مالداروں کو کھلانا چاہیے وہاں غریبوں کو بھی پوچھ لینا چاہیے، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ
کہ مالدار کے گھر میں اکثر بکرے کا گوشت بنتا ہے، میٹھا بنتا، اور جب کوئی شادی ولیمہ ہوتی تو انہی مالداروں کو بلایا جاتا جن کے گھر اکثر یہ سامان پکا کرتا ہے، وہ کھاتے ہیں چلے جاتے. لیکن وہ غریب، جن غریبوں کے گھر میں کبھی بکرے کا گوشت نہیں بنتا، جن کے گھر میں میٹھا نہیں بنتا، تندوری روٹی نہیں ان کے بچوں کو ملتی، ان غریبوں کو جب پوچھو گے وہ کھائیں گے تو ان کا دل خوش ہوگا، اور دل خوش ہوگا تو سب سے بڑا عمل یہی ہے انسان کا. حضور سے صحابہ نے پوچھا تھا سب سے اچھا عمل کون ہے؟ حضور نے فرمایا تھا کسی بندے کے دل کو خوش کر دینا، یہ اللہ کا قیامت کے دن بندے کا سب سے بڑا عمل مانا جائے. تو کوشش کرو ایک دوسرے کے دل کو جیتنے کے لیے. شادی ہوگی، میاں اور بیوی دونوں کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی فرما برداری کریں. جو شخص اپنی عورت کے ساتھ حسن سلوک کرے، نہ مارے نہ پیٹے بلکہ صبر کے ساتھ زندگی گزار لے، تو ایسے نوجوان کے بارے میں پیشن گوئیاں حدیث شریف میں آئی ہیں. لکھا ہے ایک جگہ کہ جو اپنی بیوی کی بدسلوکی پر صبر کر لے، مارے نہ پیٹے، تو اللہ تعالیٰ اس کو حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا ثواب عطا فرمائے. ایک بزرگ تھے جن کا نام ہے ابو الحسن خرقانی. خرقان کے رہنے والے حضرت سید ابو الحسن تھے، بہت بڑے پیر تھے. اے بچے، ان کے مرید بھی تھے. ایک دفعہ حضرت ابن سینا بہت بڑے منطق کے امام ہیں، حضرت ابن سینا حضرت ابو الحسن خرقانی سے ملنے کے لیے